اس لیے ہزاروں قراء ایسے ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں، لیکن اس قاری بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا پہنچا رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا کیا ہے، نہ معنی لغوی معلوم ہے، نہ معنی مرادی معلوم ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں تک انہوں نے قرآن کو پہنچایا ہے، ان کو قاری بنا دیا، قرآن کی نقل کر دی ان تک، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک نقل قرآن کرنا حجت ہے، ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کے لیے ضروری نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنے اصل کے اعتبار سے جب ثابت ہے، اس کو جب جمع کیا گیا، مدون کیا گیا، تو یہ ائمہ ہدیٰ نے جمع کیا اور خیر الورا نے جمع کیا، مخلوقات میں جو بہترین حضرات تھے انہوں نے اس کو جمع کیا ضبط تام کے بعد۔ اس میں یہ وہم نہیں ہو سکتی کہ ان کا ضبط تام نہ ہو، نہیں، ضبط تام کے بعد ان کو جمع کیا مختلف جگہوں سے، چمڑے پر لکھا ہوتا تھا، پتوں پر لکھا ہوتا تھا، اور مختلف جگہوں پر لکھ کر وہاں سے مختلف نسخوں کو جمع کر کے اس کو جمع کیا گیا، اس لیے اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ البتہ شارح کہتے ہیں کہ قرآن کا معنی کے ساتھ نقل کرنا یہ جائز نہیں ہے، قرآن مجید کا صرف ترجمہ شائع کرنا اور قرآن مجید صرف ترجمہ نقل کرنا یہ جائز نہیں ہے، صرف ترجمہ شائع کیا جائے، چاہے فارسی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، یا کسی اور زبان کا، ہندی ہو، کسی بھی زبان کا ہو، صرف ترجمہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جن کی طرف نقل کیا جاتا ہے اسی کو اللہ کا کلام سمجھے گا، اس لیے درست نہیں، ناجائز ہے۔ اور قرآن مجید کا جو نظم ہے یہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے یہ معجز ہے، اور خود کتاب قرآن مجید کے نظم کے ساتھ بھی احکامات متعلق ہوتے ہیں، جیسے کہ جنبی اور حائضہ عورت کے لیے ان کی قرأت کرنا، تلاوت کرنے کا منع ہونا۔ قرآن مجید چونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ ہے، اس لیے یہ تبدیلی سے اور تغیر سے محفوظ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس لیے قرآن مجید جب محفوظ ہے، اس لیے اس کا نقل کرنا، اس کے نظم کا نقل کرنا ایسے لوگوں کی طرف سے درست ہے جن کو قرآن مجید کا معنی اور مفہوم معلوم نہ ہو، پہچان نہ ہو، تب بھی نقل کرنا درست ہے۔ یہ ہے ضبط۔ تیسری شرط ہے عدالت۔ عدالت کہتے ہیں دین میں استقامت کو، عدالت کہتے ہیں دین میں استقامت کو کہتے ہیں، دین پر جمع ہوا ہونا، دین پر جم جانا۔ اس طور پر اگرچہ شارح کہتے ہیں یہ استقامت جو ہے، یہ عدالت اور دین پر یہ استقامت جو ہے یہ درجات کے مختلف ہونے سے یہ بھی مختلف ہو جاتی ہے، افراط اور تعصب کے اعتبار سے۔ افراد حد سے آگے بڑھنا، اور تعصب کہتے ہیں اپنے مسلک اور عقیدے پر سخت رہنا، سختی کرنا، لہذا یہ درجات کے مختلف ہونے سے یہ بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ عدالت میں معتبر ہے کمال عدالت، کامل عادل ہونا، یہ روایت حدیث کے لیے ضرور شرط ہے۔ اور کامل عدالت یہ ہے کہ اس کا دین اور عقل کی جہت اور جانب یہ راجع ہو اس کے خواہشات اور شہوات پر، یہاں تک کہ اگر کوئی کبیرہ کا ارتکاب کرے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے یا صغیرہ پر اصرار کر لے تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، پھر اس کی روایت حجت نہ بنے گی۔ لہذا کمال عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ ہاں کبھی کبھی صغیرہ اگر کر لیتا ہے تو کبھی کبھی صغیرہ یہ عدالت کے لیے مضر نہیں ہے، اس سے عدالت ساقط نہیں ہوتی، اس لیے کہ کبیرہ کا ارتکاب بھی نہ ہو، صغیرہ بھی نہ کرتا ہو، تو یہ صفات اور خواص ہے انبیاء کی، یہ عامۃ البشر میں یہ ناممکن ہے، عامۃ البشر میں یہ ناممکن ہے، متعذر ہے، مشکل ہے۔ اس لیے اگر کبھی کبھی صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس سے ان کی عدالت مجروح نہیں ہوتی، عادل باقی رہتا ہے، لیکن کبیرہ صغیرہ پر اصرار نہ ہو، اس لیے کہ صغیرہ اصرار کرنے سے کبیرہ بن جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کے شارح نے اس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ
ان سے روایت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں، 7 گناہ کبیرہ ہے، لیکن محشی کہتے ہیں کہ یہاں 7 میں حصر محدود نہیں ہے، یہاں حصر مقصود نہیں ہے 7 میں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ کے بارے میں حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ 700 تک کے قریب ہے گناہ کبیرہ، اس لیے یہاں حصر مقصود نہیں ہے۔ 7 گناہ کبیرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نقل ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی مومن نفس کو قتل کر دینا، اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، جنگ سے بھاگ جانا، یتیم کا مال ناحق کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، مسلمان ہو یا کافر ہو، حرم کے اندر بے دینی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ملایا ہے کہ سود کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ چوری کرنا، شراب پینا، اور بعض حضرات نے اس میں مزید گناہوں کا اضافہ کیا ہے کبائر میں، زنا کرنا، لواطت کرنا، جادو کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، اور ڈاکہ ڈالنا، غیبت کرنا، جوا کھیلنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ شارح کہتے ہیں گناہ کا صغیرہ ہونا اور کبیرہ ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے۔ صغیرہ کو صغیرہ اس وجہ سے کہتے ہیں مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے، اور کبیرہ اپنے ماتحت کے اعتبار سے کبیرہ ہے، اس لیے دونوں امور اضافی میں سے ہے۔ روایت حدیث کے لیے عدالت کا کامل ہونا شرط ہے، عدالت قاصرہ نہ ہو، اور عدالت قاصرہ وہ ہے کہ جو انسان کے ظاہری، مسلمان کے ظاہری اسلام سے اور اعتدال عقل سے ثابت ہے۔ یہ روایت حدیث کے لیے کافی نہیں، کیونکہ مسلمان ہے، ظاہر اسلام کی وجہ سے یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، اور اعتدال عقل کی وجہ سے کہ یہ بالغ ہے، اعتدال عقل یعنی بالغ ہے، اور مسلمان ہے، اس لیے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تو یہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا، خلاف شرع امور کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس سے رکے گا۔ تو یہ انسان کا، مسلمان کا جو ظاہری اسلام ہے اور اعتدال عقل یعنی بلوغ ہے، یہ روایت حدیث کے لیے کافی نہیں عدالت کے لیے، یہ عدالت قاصرہ ہے۔ اس لیے کہ یہ جو مسلمان کا ظاہری حال ہے کہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، خلاف شرع امور کا ارتکاب نہیں کرے گا، یہ روایت حدیث کے لیے کافی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ظاہر کے ایک دوسرا ظاہر معارض ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عاقل ہے، بالغ ہے اور مسلمان ہے، لیکن اس پر خواہشات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ خواہشات اور نفسانی خواہشات کا ارتکاب کرتا ہے، اور خواہشات نفسانی میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے شہوت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ آدمی مسلمان اور بالغ یہ من وجہ عادل رہا اور من وجہ عادل نہ رہا، تو صرف مسلمان ہونا اور بالغ ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے عدالت کاملہ کا ہونا ضروری ہے روایت حدیث کے لیے۔ البتہ یہ جو عدالت قاصرہ ہے، یہ حدود اور قصاص کے علاوہ معاملات میں گواہی کے لیے کافی ہے، گواہ کے لیے عدالت قاصرہ کافی ہو جاتا ہے حدود اور قصاص کے علاوہ کے گواہ میں، جب تک کہ خصم مدعا علیہ اس گواہ پر اعتراض نہ کرے تو عدالت قاصرہ کافی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اعتراض کر لے تو اس صورت میں پھر عدالت قاصرہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ عدالت کاملہ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن عدالت قاصرہ بھی کافی ہو جاتی ہے جب تک کہ خصم اعتراض نہ کرے اور حدود اور قصاص کے گواہ نہ ہو۔ اس لیے کہ ہر معاملے میں عدالت کاملہ کو ڈھونڈنا، ایسا عادل گواہ ملنا بہت مشکل ہے جو کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، بہت مشکل ہے۔ اس لیے معاملات معطل ہو جائیں گے اگر ایسے عادل کی شرط لگائی جائے، اس لیے عدالت قاصرہ بھی چل جاتی ہے جب تک کہ خصم اعتراض نہ کرے۔ دیکھو کتاب میں 3 شرائط ہو گئی۔
ولما فرغ عن بیان تقسیم الراوی، جب راوی کی تقسیم کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی شرائطہ، تو راوی کی شرائط کو شروع کیا، فقال فرمایا وانما جعل الخبر حجتا بشرائط فی الراوی، خبر واحد کو حجت بنایا گیا راوی میں چند شرائط کے ساتھ، وہی اور وہ شرائط ہے اربعۃ، وہ 4 شرطیں ہیں، العقل والضبط والعدالۃ والاسلام۔ فالعقل، تو جو عقل ہے، ہوا نور، وہ نور ہے، یعنی نور کی طرح ایک قوت ہے، فی بدن الآدمی، انسان کی بدن میں، یضیء بہ طریق، اضاء یضیء باب فعل سے ہے لیکن لازمی ہے، اس سے روشن ہوتا ہے راستہ، ایسا راستہ یبتدأ بہ، کہ جس راستے سے آغاز کیا جاتا ہے، من حیث، اس جگہ سے، ینتہی الیہ درک الحواس، جس جگہ پر حواس ظاہرہ کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے، ای نور یضیء بسبب ذلک النور، ایسا نور ہے کہ جس نور کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہے، روشن ہوتا ہے، طریق، وہ راستہ، ایسا راستہ، یبتدأ بذلک الطریق، کہ اس راستے سے ابتدا کی جاتی ہے، من مکان، ایسی جگہ سے، ینتہی الی ذلک المکان، کہ اس مکان پر ختم ہو جاتی ہے، درک الحواس، حواس ظاہرہ کی پہنچ اور اس کا وصول۔ مثلا مثال کے طور پر، لو نظر احد الی بناء رفیع، کہ اگر کوئی آدمی بہت بلند بالا تعمیر اور عمارت کو دیکھے، انتہا درک البصر الی البناء، تو اس کی آنکھوں کی پہنچ یہ ختم ہو جاتی ہے اس تعمیر تک، ثم یبتدئ منہ طریق، پھر اس سے ابتدا ہوتی ہے ایسے راستے کی، الی، اس بات کی طرف، انہ لا بد لہ من صانع، کہ اس کے لیے کوئی بنانے والا ہونا ضروری ہے، ذی علم، ایسا بنانے والا جو علم والا ہے، وحکمت، اور حکمت والا ہے۔ فمبتدأ العقول هو منتہى الحواس، عقول کی ابتدا وہ حواس کی انتہا ہوتی ہے، وہذا، اور شارح کہتے ہیں یہ جو عقول کی ابتدا اور حواس کی انتہا ہے، فیما، یہ ان چیزوں میں ہے، کان الانتقال من المحسوس الى المعقول، کہ جس میں انتقال محسوس سے معقول کی طرف ہو، واما اذا کان معقولا صرفا، رہی وہ کہ جس میں محض معقولات ہوں، صرف معقول ہو، فانما یبتدأ به طریق، تو پھر اس سے ابتدا کی جاتی ہے ایسے راستے، طریق العلم، تو اس سے پھر علم کے راستے کی ابتدا کی جاتی ہے، من حیث، اس جگہ سے، یوجد، جہاں یہ علم پایا جاتا ہے، فیب، آگے کیا ہے یہ آپ کے ہاں کیا لکھا ہوا ہے، فیتبدل المطلوب للقلب، تو مطلوب یہ دل کے لیے آشکارا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، فیدرکہ القلب بتأملہ، دل اس میں غور و فکر کرنے کے ساتھ اس کا ادراک کر لیتی ہے۔ شارح کہتے ہیں فیہ تنبیہ، ماتن کے اس متن میں تنبیہ ہے، خبرداری ہے، علی، اس بات پر، ان القلب مدرک والعقل آلۃ لہ، دل ادراک کرتا ہے، عقل اس کے لیے آلہ ہے، علی طریق اہل الاسلام، اہل اسلام کے طریقے پر، فللقلب عین باطنۃ، تو دل کے لیے ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے، یدرک بها الاشیاء، کہ جس آنکھ کے ذریعے سے اشیاء کا ادراک کیا جاتا ہے، اشیاء کو حاصل کیا جاتا ہے، بعد اشراقہ بالعقل، عقل سے اس کے روشن ہونے کے بعد یا روشن کر لینے کے بعد، کما ان فی الملک الظاہر، جیسے کہ ظاہری ملک میں، تدرک العین بعد الاشراق بالشمس او السراج، آنکھ سورج یا چراغ کے ذریعے سے روشن ہونے یا کرنے کے بعد آنکھ اس کی ادراک کرتی ہے، وعند الحکماء، اور حکماء کے نزدیک، المدرک هو النفس الناطقہ، قوت مدرکہ وہ نفس ناطقہ ہے جو ادراک کرتی ہے، بواسطۃ العقل والحواس الظاہرۃ والباطنہ، حواس ظاہرہ اور باطنہ کے ذریعے سے، عقل حواس ظاہرہ اور باطنہ کے واسطے سے، والشرط الکامل منہ، اور روایت حدیث کے لیے جو عقل شرط ہے وہ عقل کا کامل ہونا ہے، اے الشرط فی باب روایت الحدیث، روایت حدیث کے باب میں شرط الکامل من العقل، عقل کا کامل ہونا ہے، وہو عقل البالغ، اور وہ عاقل اور بالغ، وہ بالغ کا عقل ہے، دون القاصر منہ، نہ کہ بالغ سے کم کا عقل، قاصر کا نہیں، یہ شرط نہیں۔ اور قاصر کون ہے؟ وہو عقل الصبی والمعتوہ والمجنون، وہ بچے کا اور نیم پاگل کا اور مجنون کا، پاگل کا عقل ہے،
لأن شرع لما لم يجعلهم أهلا للتصرف في أمور أنفسهم، اس لیے کہ جب شریعت نے ان لوگوں کو اپنے معاملات میں اپنے ذاتی کاموں میں ان کو تصرف کرنے کا اہل نہیں بنایا، ففی امر الدین اولا، تو دین کے معاملے میں تو بطریق اولا یہ لوگ اہل نہیں ہوں گے۔ وہذا اذا كان السماع والروایت قبل البلوغ، یہ اس وقت ہے کہ جب سماعت روایت حدیث اور روایت حدیث یہ بلوغ سے پہلے کو ہو۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ السَّمَاعُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَالرِّوَایَةُ بَعْدَ الْبُلُوغِ، رہی وہ صورت کہ جس میں حدیث کی سماعت وہ بلوغ سے پہلے ہو اور حدیث کی روایت کرنا وہ بلوغ کے بعد ہو، يُقْبَلُ قَوْلُ الصَّبِيِّ فِيهِ، اس میں بچے کے قول کو قبول کیا جائے گا۔ اِذْ لَا خَلَلَ فِي تَحَمُّلِهِ، اس لیے کہ روایت حدیث کے سننے میں، اس بوجھ کے اٹھانے میں کوئی خرابی نہیں، خلل نہیں، لِكَوْنِهِ مُمَيِّزًا، اس بچے کا ممیز ہونے کی وجہ سے، وَلَا فِي رِوَایَتِهِ، اور نہ ہی اس کی روایت کرنے میں کوئی خلل ہے، لِكَوْنِهِ عَاقِلًا، اس کے عاقل ہونے کی وجہ سے، وَالضَّبْطُ، اور دوسری شرط ضبط ہے، وَهُوَ سَمَاعُ الْكَلَامِ، اور وہ کلام کا سننا ہے، کما یحق سماعه، ایسا سننا جیسے کہ اس کے سننے کا حق ہے، اے سماعا، ایسا سننا، مثل سماع شیء، ایسے شے کے سننے کی طرح ہے، یحق سماعه، کہ جس سے سننے کا حق ہے، یعنی من اولہ الی آخرہ، یعنی اول سے لے کر آخر تک ہو، بتمام الکلمات والہیئۃ الترکیبیۃ، پورے کلمات کے ساتھ اور ہیئت ترکیبیہ کے ساتھ ہو، لفظ پورے شکل و صورت میں سنا ہو۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، شارح کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہا، لِأَنَّ كَثِيرًا مَا، اس لیے کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے، یجیء السامع فی سماع مجلس الوعظ، وعظ اور نصیحت اور درس حدیث کے مجلس میں سننے کے میں سامع آ جاتا ہے، بعد ان مضى شیء من اولہ، بعد اس کے کہ ان میں سے اول میں سے کوئی چیز گزر چکی ہوتی ہے، وفاتہ، اور ان سے فوت ہو جاتی ہے، ولم يعلمه المعلم، اور معلم اس کو نہیں سکھاتا وہ، للازدحام، رش کی وجہ سے، حتی یردد الکلام الماضی بعد حضورہ، یہاں تک کہ وہ گزشتہ کلام اس کے حاضر ہونے کے بعد اس گزشتہ کلام کو لوٹا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ فمثل هذا السماع لا يكون حجة في باب الحدیث، تو اس جیسی حدیث کا سننا یہ حدیث کے باب میں یہ حجت نہیں، بل یکون تبرکا، بلکہ یہ ایک برکت حاصل کرنا ہوگا، کما یؤتی بالصبیان فی مجلس الوعظ تبرکا لہم، جیسے کہ مجلس وعظ اور نصیحت میں بچوں کو لایا جاتا ہے ان کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی برکتی ہوتا ہے۔ ثم فہمہ بمعناہ، یا ثم فہمہ، پھر وہ اس کو سمجھ لے، سمجھ لے، بمعناہ الذی، اس معنی کے ساتھ، الذی ارید بہ، کہ جس معنی، جو معنی اس حدیث سے مراد ہے، لغویاً کان و شرعیاً، وہ معنی مرادی وہ لغوی ہو یا شرعی ہو، لا ان یقتصر علی حفظ الالفاظ فقط، نہ کہ وہ صرف الفاظ کے یاد کرنے پر اکتفا کر لے، انحصار کرے، لأنہ لیس بسماع مطلق، اس لیے کہ وہ سماع مطلق نہیں، بل سماع صوت، بلکہ وہ آواز کا سننا ہے۔ ثم حفظہ، پھر اس کو یاد کیا ہو، ببذل المجہود لہ، پوری کوشش صرف کر کے، خرچ کر کے۔ شارح کہتے ہیں ماتن نے جو لہو کہا، الضمیر فی حفظہ، حافظہ میں جو ضمیر ہے، وَلَهُ، اور یہ جو مجہود لہو میں لہو کی ضمیر ہے، راجع الی المسموع، وہ اس مسموع حدیث کی طرف لوٹ رہی ہے، مسموع کی طرف۔ والمجہود مصدر بمعنی الجہد یا جہد، مجہود یہ مصدر ہے جو جہد یا جہد کے معنی میں ہے، وہو الطاقت، وہ قوت اور طاقت کو کہتے ہیں۔ اے ثم حفظ ذلک المسموع، پھر یہ اس مسموع کو یاد کرے، بقدر طاقت البشریت لہو، اس کی پوری طاقت بشریہ کی کے ساتھ اس کو یاد کر لے۔ ثم الثبات علیہ، پھر اس پر جمع رہے، بھی کیسے جمع رہے گا؟ بمحافظت حدودہ، اس کی حدود کی حفاظت کے ساتھ۔ حدود کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وہی العمل بموجبہ ببدنہ، اور وہ اپنے بدن سے اس حدیث کے مقتضا پر عمل کرنا ہے۔ ومراقبتہ، مراقبہ کا عطف ہے محافظہ پر، اس پر جمع رہے، اس کی نگرانی کر کے،
نگرانی کیسے ہوگی؟ بمذاکرتہ، اس کا تکرار کر کے، اے مع مذاکرتہ، اس کا مذاکرہ کرے، تکرار کرے، حال کونہ مستقرا، اس حال میں کہ وہ قرار پکڑنے والا ہو، علی اساءۃ الظن بنفسہ، اپنے اوپر بدگمانی کرتے ہوئے اس کا تکرار کرے، بأن لا یعتمد علی نفسہ بالقوۃ الحافظۃ، کہ وہ اپنے اوپر قوت حافظہ کے ساتھ اعتماد نہ کرے، بل یقول، بلکہ کہے، انی اذا ترکتہ نسیتہ، میں نے اگر اس کو چھوڑ دیا تو میں بھول جاؤں گا۔ شارح کہتے ہیں وہذا کلہ الی حین ادائہ، یہ سب اس وقت تک ہے کہ جب اس کے ادا کے زمانے تک ہے، اے الی حین، اس وقت تک ہے، ان یؤدیہ، کہ یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کر دے، ویبلغہ، اور اس کو پہنچا دے، الی شخص آخر، دوسرے شخص تک، کذالک، اسی طرح پہنچائے، واحدا کان و جماعتا، جس تک پہنچایا ہو وہ ایک ہو یا جماعت ہو، فحین دن، تو اس وقت تفرغ ذمتہ عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر اس شخص کا ذمہ حدیث کے بوجھ سے یہ فارغ ہو جائے گا، وتشتغل به ذمۃ انسان آخر، اور اس کے ذریعے سے دوسرے انسان کا ذمہ مشغول ہو جائے گا، یؤدیہ الی احد، جس کو وہ ادا کرے گا دوسرے کسی اور تک، کسی اور کو ادا کرے گا، وہکذا الی یوم التناد، ایسا ہی یہاں تک کہ قیامت تک ایک دوسرے کو ادا کرتے رہیں گے، او الی ان تؤلف کتب الحدیث، یا یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں کو جمع کر دیا جائے، وہذا بخلاف القرآن، یہ حدیث کا معاملہ قرآن کے برخلاف ہے، لأنہ لم یشترط لنقلہ فہمہ بمعناہ، اس لیے کہ قرآن مجید کے نقل کرنے کے لیے اس کے معنی کا سمجھنا یہ شرط نہیں، لأنہ ما ثبت فی الاصل، اس لیے کہ قرآن اصل کے اعتبار سے ثابت نہیں، الا بأئمۃ الہدی وخیر الورا، مگر ہدایت کے ائمہ اور مخلوقات میں بہترین حضرات لوگوں کے واسطے سے یہ ثابت ہے، وہم نقلوہ بعد ضبط التام، اور انہوں نے اس قرآن مجید کو نقل کیا پورے ضبط کے بعد، ضبط تام کے بعد نقل کیا، ونظمہ فی نفسہ معجز، اور قرآن مجید کے الفاظ اپنی ذات میں یہ معجز ہے، یتعلق بہ الاحکام، اس کے ساتھ احکامات متعلق ہوتے ہیں، فلم یعتبر معناہ، اس لیے کہ قرآن کے معنی کا اعتبار نہیں کیا گیا، لأنہ محفوظ عن التغییر، اس لیے کہ قرآن مجید محفوظ ہے، قرآن مجید کے لیے یہ شرائط نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ محفوظ عن التغییر ومصون عن التبدیل، اس لیے کہ یہ تبدیلی سے، تغیر سے یہ محفوظ ہے اور تبدیلی سے محفوظ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، دلیل دے رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ان کے حفاظت کرنے والے ہیں، فَيَصِحُ نَقْلُ نَظْمِهِ، اس لیے قرآن مجید کے نظم کا نقل کرنا درست ہے، ممن، ایسے لوگوں کی طرف سے بھی، لیست لہو معرفت بمعناہ، کہ جس کے لیے اس کے معنی کی پہچان نہ ہو، والعدالت، اور تیسری شرط عدالت ہے، وہی الاستقامت فی الدین، اور وہ دین میں جمع رہنے کو کہتے ہیں، وہو یتفاوت الی درجات متفاوتۃ، اور یہ مختلف درجات کے اعتبار سے یہ مختلف ہو جاتی ہے، بالافراط والتعصب، افراط اور تعصب کے اعتبار سے، والمعتبر ہا ہونا کمالھا، یہاں روایت حدیث میں عدالت کا کامل ہونا معتبر ہے، اور کامل کیا؟ وہو رجحان جہت الدین والعقل علی طریق الہوا والشہوۃ، اور وہ دین اور عقل کی جانب کا راجح ہونا ہے، خواہشات اور نفسانی خواہشات اور شہوت کے طریقے پر، حتیٰ ادھر تکب کبیرتن، یہاں تک کہ اگر کبیرے کا ارتکاب کر لے، او اصر علی صغیرتن، یا کسی صغیرہ پر اصرار کر لے، سقطت عدالتہ، تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، وَإِن لَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ، اور اگر وہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے، بل يُلِمُّ بِهَا أَحْيَانًا، بلکہ کبھی کبھی وہ صغیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، صغیرہ میں مشغول ہو جاتا ہو، لم تسقط عدالتہ، تو اس کی عدالت ساقط نہ ہوگی، لأن الاحتراز عن جمیع ذلك، اس لیے کہ ان تمام گناہوں سے، صغیرہ اور کبیرہ سے بچنا، من خواص الانبیاء، یہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے، ومتعذر فی حق عامۃ البشر، اور عامۃ البشر کے حق میں یہ مشکل ہے، والاصرار علی ذلک، اور صغیرہ پر اصرار جو ہے، یکون بمنزلۃ الکبیرۃ، یہ کبیرہ کی طرح ہے،
فیجب الاحتراز عنہ، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ وفی الکبائر اختلاف، کبیرہ گناہ کے عدد میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہا سبع، یہ 7 ہے۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وقتل النفس المؤمنۃ، مومن کسی مومن کو قتل کر دینا یعنی ناحق قتل کرنا، وقذف المحصنۃ، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، والفرار من الزحف، اور جنگ میں پیش قدمی سے یا جنگ میں سے بھاگ جانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال ناحق کھانا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، اور مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا، مسلمین کی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں، وَالْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ، اور حرم کے اندر بے دینی کرنا، وَرَوَى ابو حریرہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو حریرہ نے روایت کی ہے، مع ذالک، اس کے ساتھ، اکل الربا، سود کا کھانا، وعلی اضاف الی ذالک، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ اضافہ کیا، السرقۃ، چوری کا اضافہ کیا، چوری کرنا، وشرب الخمر، شراب کا پینا، وزاد بعضهم، اور بعض لوگوں نے اس پر اضافہ کیا، الزنا، زنا کرنا، واللواطۃ، اور لواطت کرنا، والسحر، اور جادو کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، والیمین الکاذبۃ، اور جھوٹی قسم کھانا، وقطع الطریق، اور ڈاکہ ڈالنا، والغیبت، اور غیبت کرنا، والقمارہ، اور جوا کھیلنا، اس کا اضافہ کیا۔ شارح کہتے ہیں قیل، کہا گیا، ہما امران اضافیان، یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہونا، یہ دونوں یہ اضافی امور میں سے ہے۔ فَكُلُّ ذنب بِاعْتِبَارِ مَا تَحْتَهُ كَبِيرٌ، ہر گناہ اپنے نیچے کے اعتبار سے یہ کبیرہ ہے، وَبِاعْتِبَارِ مَا فَوْقَهُ صَغِيرٌ، اور اپنے اوپر کے اعتبار سے یہ صغیرہ ہے۔ دون القاصر، نہ کہ عدالت قاصرہ ہونا، وہو، اور عدالت قاصرہ وہ ہے، ما ثبت بظاہر الاسلام واعتداد العقل، جو ظاہر اسلام سے اور عقل کے اعتدال سے ثابت ہوتا ہے۔ فإن الظاہر، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے، ان کل من هو مسلم، کہ ہر وہ شخص کہ جو مسلمان ہے، معتدل العقل، اور معتدل العقل ہے یعنی بالغ ہے، لا یکذب، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، ویمتنع عن خلاف الشرع، اور شریعت کے خلاف امور سے وہ رکے گا، باز رہے گا، ولیکن هذا لا یکفی لروایت الحدیث، لیکن یہ ظاہر اسلام اور یہ عدالت قاصرہ حدیث کی روایت کرنے کے لیے کافی نہیں، لأن هذا الظاہر، اس لیے کہ یہ جو ظاہر ہے، یعارضہ ظاہر آخر، ایک دوسرا ظاہر اس کے معارض ہے، وہ ہوا، اور وہ یہ ہے، ہوا النفس، وہ نفس کے خواہشات ہیں، فکان عدلا من وجہ دون وجہ، اس لیے یہ عادل ہے، من وجہ ہے اور من وجہ نہیں، وانما یکفی ھذا، البتہ یہ عدالت قاصرہ کافی ہو جاتی ہے، فی الشاہد، گواہ میں، فی غیر الحدود والقصاص، اس حال میں کہ وہ حدود اور قصاص میں نہ ہو وہ گواہ، ما لم یطعن الخصم، جب تک کہ مدعی علیہ خصم اس پر اعتراض نہ کرے، فَإِذَا كَانَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، پس جب وہ حدود اور قصاص میں گواہ ہو، او طعن الخصم فیہ، یا اس پر مدعی علیہ خصم اعتراض کر لے، لا یکفیہا ہونا ایزن، تو یہاں پر بھی گواہ میں پھر عدالت قاصرہ کافی نہ ہوگی۔ جاؤ بھائی، دیکھو نا، حی علی الصلاۃ کے ساتھ چھوڑ دیا، اقامت کا حی علی الصلاۃ نہیں ہے بلکہ